سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خان زادہ کے ساتھ ہیں۔ 16ویں 17ویں 18ویں صدی میں دنیا مکمل طور پہ بنیاد پرستی کی لپیٹ میں تھی، اور آج صدیاں گزرنے کے باوجود دنیا کے بہت سے ایسے ممالک ہیں جو آج بھی بنیاد پرستی کی مکمل لپیٹ میں ہیں۔ یعنی دنیا بھر میں بنیاد پرستی ایک بہت بڑا اور سنگین مسئلہ ہے۔ آئیں اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں کہ بنیاد پرستی اصل میں ہے کیا چیز۔ بنیاد پرستی مذہب کے نام پر قوموں کے انتظامی اقتدار، معاشی وسائل اور سماجی اختیار پر قبضے کی سیاسی تحریک ہے، جس کا مفروضہ مقصد جدید سیاسی ڈھانچوں، اجتماعی اداروں، سماجی رویوں اور فکری رجحانات کو رد کر کے معاشرے میں رہنما اصول کے طور پر مذہبی احکامات کی لفظی تشریح اور قدیم مذہبی روایات کی بالادستی قائم کرنا ہے۔ بنیاد پرست گروہ ریاست اور معاشرے میں مذہبی قیادت کی متعلق مکمل اور تنقید سے ماورا بالادستی تسلیم کرانا چاہتا ہے۔ اس سیاسی خواہش کا اظہار چیدہ مذہبی عقائد اور ان سے اخذ کردہ روزمرہ اخلاقیات سے متعلق احکامات کی اجتماعی توسیع اور قانونی نفاذ کے مطالبے کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ بنیاد پرستی کے ضمن میں چند نکات توجہ طلب ہیں۔ نمبر 1، بنیاد پرستی ایک سیاسی تحریک ہے۔ اس کا نفس مذہب یعنی مذہبی آزادی کے بنیادی انسانی حق سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 2، کسی مذہب سے وابستگی اور اس کے احکامات پر کارآمد ہونے کو بنیاد پرستی کے مترادف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ نمبر 3، بنیاد پرستی کو کسی خاص مذہب سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے قریب تمام بڑے مذاہب میں بنیاد پرستی کی تحریکیں موجود ہیں۔ ان بظاہر مختلف تحریکوں میں فکری اور عملی سطح پر بے حد مماثلت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ مختلف مذہبی شناختوں سے وابستگی کے باوجود بنیاد پرستی کی مختلف تحریکوں کو ایک ہی سیاسی نقطۂ نظر کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، سیاسی تحریک ہونے کی بنا پر مختلف سیاسی نقطۂ نظر رکھنے والے افراد اور گروہوں کی طرف سے بنیاد پرستی کی مخالفت کو کسی مذہب کی مخالفت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بنیاد پرستی کی اصطلاح گزشتہ صدی کی ابتدا میں امریکہ میں سامنے آئی، جب مسیحی پیشواؤں کے ایک گروہ نے معاشرے میں جدید سائنسی، علمی اور جمہوری رجحانات کے زیر اثر پیدا ہونے والی تبدیلیوں کے رد عمل میں مختصر کتابچوں کا ایک سلسلہ مرتب کیا، جس میں بنیادی مسیحی عقائد کی طرف رجوع کرنے پر زور دیا گیا تھا۔ اس کتابی سلسلے کے عنوان فنڈامنٹس کی مناسبت سے اس تحریک کو فنڈامنٹلزم یا بنیاد پرستی قرار دیا گیا۔ تاہم 20ویں صدی کے ابتدائی برسوں میں ایک خاص مذہبی جماعت کی جانب سے بنیاد پرستی کی تحریک کے باقاعدہ آغاز کو دراصل اسی رجحانات کا سلسلہ سمجھنا چاہیے جو گزشتہ کئی صدیوں سے تمام مذاہب کے پیشواؤں میں پروان چڑھ رہے تھے۔ ان رجحانات کے ایک سے زیادہ اسباب تھے۔ نشاط ثانیہ کے علمی
انقلاب نے مذہبی پیشواؤں کے سیاسی بصیرت اور انتظامی اہلیت کا پول کھول کر رکھ دیا۔ ایشیا اور افریقہ میں یورپی نو آباد کاروں کی آمد نے مقامی پیشواؤں کے مفادات تہ و بالا کر دیے۔ یورپی حملہ آوروں کی فوجی، سیاسی اور انتظامی کامیابیاں جدید فکری منہاج اور سائنسی طریقہ کار کی مرہون منت تھیں۔ چنانچہ مقامی مذہبی پیشواؤں میں جدیدیت کے خلاف رد عمل پیدا ہوا۔ صنعتی انقلاب کے نتیجے میں نئے معاشرتی ڈھانچے وجود میں آئے، قدیم تہذیبی اقدار کا زور ختم ہو گیا، دوسری طرف نئے مسائل منظر عام پر آئے۔ خواندگی اور متبادل سماجی ارتقاء کی رفتار علوم اور معیشت میں آنے والی تبدیلیوں سے کہیں زیادہ سست تھی۔ چنانچہ قدیم اور جدید دنیا کے عبوری عہد میں پیدا ہونے والے مسائل سے گھبرا کر بہت سے حلقوں میں قدیم فکری سانچوں اور سماجی ڈھانچوں سے رغبت پیدا ہونے لگی۔ جدید سائنسی انکشافات، نظریات، ایجادات کے نتیجے میں عوام کے ذہنوں پر مذہبی پیشواؤں کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی۔ مذہبی پیشواؤں نے جدید فکر اور صنعتی تہذیب پر تنقید، نیز تاریخی حقائق کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ بحال کرنا چاہا۔ سرد جنگ کے دوران سرمایہ دارانہ بلاک نے اشتراکی رجحانات کو روکنے کے لیے دنیا بھر کے مختلف حصوں میں مذہبی پیشواؤں کو سماجی، سیاسی اور معاشی امداد بہم پہنچائی۔ علمی، سماجی اور سیاسی اعتبار سے کئی صدیوں سے مسلسل ہضمیت اٹھانے کے بعد مذہبی پیشواؤں کو جدید دنیا میں سر اٹھانے کا موقع ملا تو اس سے بھی بنیاد پرستی کو فروغ ملا۔ بنیاد پرستی معاشروں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جس طرح سے کہ دیمک اپنا کام کرتی ہے۔ جن سماجوں نے بنیاد پرستی کو اپنے معاشرے اور سماج سے اکھیڑ کر پھینک دیا اور جدید اور روشن خیالات کو اپنایا، سائنس اور کو ترقی کی بنیاد بنایا، وہ معاشرے آج خوشحال اور ترقی یافتہ معاشرے بن چکے ہیں اور پوری دنیا پر ان کا راج قائم ہے۔ ترقی، کامیابی، خوشحالی روشن خیالی سے ممکن ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ترقی اور خوشحالی کی جانب نہیں جاتا۔ خدا حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔